شہید ہو گیا پیاسا حسین ہائے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوں، پروگرام پیغام کربلا، جو پہلی محرم سے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی زیدی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آج 4 محرم کے حوالے سے عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرمائیں گے، اور دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب رضوان حسن صاحب یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور عالی جناب رضوان حسن صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ انجمن غنچہ میڈیا کا ایک کلام پیش فرمائیں۔ پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، ہے پریشان اسے پانی پلائے کیسے، پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، میرے بے شیر تبسم کے میرے شہزادے، میرے بے شیر تبسم کے میرے شہزادے، مسکراہٹ تیری مادر یہ بھلائے کیسے، پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، کیا خبر تھی کہ جوان ہو کے مرو گے اکبر، کیا خبر تھی کہ جوان ہو کے مرو گے اکبر، ماں تڑپتی ہے تجھے دولہا بنائے کیسے، پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، دل لگا رہتا ہے صغرا میں علی اکبر کا، دل لگا رہتا ہے صغرا میں علی اکبر کا، ہے جو بیمار بہن بھائی بلائے کیسے، پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے، پیاس غازی نہ بجھا پائے تو شرمندہ ہے، پیاس غازی نہ بجھا پائے تو شرمندہ ہے، ہاتھ باقی نہیں
چہرے کو چھپائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے کربلائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے کربلائی تھی بھائی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر بھائی کو زینب بھلا جائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے آگ دامن میں سکینہ کے لگی ہے افسوس آگ دامن میں سکینہ کے لگی ہے افسوس نہر پر بھاگتی جاتی ہے بجھائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے کرنا ہے باپ کی قاسم کو وصیت پوری کرنا ہے باپ کی قاسم کو وصیت پوری بے قراری ہے کہ میدان میں جائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے ذوالفقار آج بھی کہتی ہے یہی کرب و بالا ذوالفقار آج بھی کہتی ہے یہی کرب و بالا روز عاشور کے منظر کو بھلائے کیسے پیاس بے شیر کی بانو یہ بجھائے کیسے یہ تو تھے عالی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نوا پیش فرما رہے تھے. اب ہم جناب کی طرف چلیں گے اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ جناب محرم کا آغاز ہو چکا ہے, جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہے, ماتم کا سلسلہ ہے, جلوس کا سلسلہ ہے. عظمت امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو عظمت امام حسین علیہ السلام پر ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں, جو ویورز جو ناظرین اس وقت حسینی چینل پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ کیا عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. آپ کی خدمت میں بھی اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین کی خدمت میں, آپ کی خدمت میں, امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. پیغام کربلا کے عنوان کے تحت انتہائی المناک غمناک ایام ہے. جتنا بھی ہم اظہار تأسف کریں, جتنا بھی اظہار افسوس کریں وہ کم ہے. اور ایک بہترین عنوان ہے جو حسینی چینل نے پیغام کربلا کے عنوان سے رکھا ہے, سلسلے وار بہترین کہ پیغام کربلا. جی, ایک اپنا آپ میں ایک عنوان سے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی پیغام اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہے. میسیج ہے بے شک, کہ جو پروگرام چل رہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں میسیج دینا چاہ رہا ہے.
تو کربلا ہر زمانے میں درسگاہ رہی ہے بے شک رہی ہے، اور قیامت تک یہ درسگاہ رہے گی، اس سے لوگ درس حاصل کرتے رہیں گے، اس سے پیغام ملتا رہے گا لوگوں کو۔ عظمت امام حسین علیہ السلام یہاں تک بات ہے، اسی انہی کی وجہ سے ہی کربلا کو عظمت ملی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے خدا اور رسول کی نظر میں۔ خود ہم اپنی بات نہ کر کے خود پیغمبر اسلام حضرت محمد اللہم مصطفیٰ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم کی بات کریں کہ آپ نے جگہ جگہ ان کی فضیلت بیان کی ہے، قدم قدم پر، خود عملی طور پر بھی فرمایا بھی ان کے سلسلے میں، جی ان کی عظمت کے سلسلے میں، اور پریکٹیکل طور پر عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے کہ ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا احترام ہے، کیا مرتبہ ہے خدا اور رسول کی نظر میں۔ یوں کہنا اور ہے لیکن عمل کر کے دکھانا اور ہے۔ خطبے کو منقطع کر کے کبھی تعارف کرا رہے ہیں، جی 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 پہچانوا رہے ہیں امام حسین علیہ پہچانوا رہے ہیں السلام کہ یہ حسین ہے، اس سے بھی عظمت کا اندازہ لگایا۔ جی۔ بچپنا ہے آپ کا بھی امام حسین علیہ السلام کا، کو، اور تب پہچانوا رہے ہیں بے شک۔ خطبے کو منقطع کیا یعنی ان کی اہمیت کا زمانہ اندازہ لگائے کہ جی۔ کیا عظمت ہے رسول اسلام کی نظر میں۔ سبحان اللہ بے شک۔ پیغمبر اسلام نے درس دیا کہ ان کا احترام کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کا احترام کیا جائے، اور کتنی عظمت ہے پیغمبر کی نظر میں۔ خطبے کو منقطع کیا، آغوش میں اٹھائے، اس سے پہلے کہ زمین ان کو چومے، ان کا بوسہ لے، زمین پہ گرے، اس سے پہلے پیغمبر اسلام نے اٹھا گیا اور پھر آغوش میں لے کر کے تعارف کرے، ھذا حسین الفارق، واہ جزاک اللہ بے شک بے شک، کہ حسین ہے، ان کو پہچان لو۔ یعنی بچپن سے ہی پیغمبر اسلام ان کا تعارف کروا رہے ہیں، ان کو پہچانوا رہے ہیں بے شک۔ تو کوئی نہ کوئی عظمت ہے، تبھی تو بے شک ختم المرسلین، خاتم الانبیاء انبیاء بے شک وہ پہچانوا رہے ہیں وہ تعارف کرا رہے ہیں۔ بے شک۔ ابھی کوئی یہ نہیں کہ خالی نواسے ہیں اس وجہ سے، جی نہیں، ان کو جو اللہ کی طرف سے منصب امامت ملنے والا ہے، یا خود پیغمبر اسلام کی یہ تیسرے جانشین جی ہے حقیقی طور پر، الہی لحاظ سے، اللہ کی مرضی کے اعتبار سے، اس کے حکم کے اعتبار سے، ہاں ہاں اس لحاظ سے بھی مستقبل کا تعارف کرانا۔ ہاں۔ اس کے علاوہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائے کہ احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من کیا احب بہترین حدیث ہے۔ جی، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے بے شک، جزاک اللہ۔ مطلب سنہرے الفاظ میں اگر اس کو لکھا جائے تو کم ہے بے شک۔ تو حسین سے جو محبت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، واہ، یعنی جو حسین کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے بے شک۔ یعنی پہلے ہی اپنی زندگی میں پیغمبر نے پیغام دے دیا کہ ان سے ہمیشہ دوستی رکھنا، دشمنی نہ کرنا، واہ جزاک اللہ بے شک۔ کبھی ان کو ظلم کا نشانہ نہ بنانا۔ زندگی میں پیغمبر نے کہ محبت کے قابل ہیں یہ، جی، ان سے عداوت نہیں کی جا سکتی۔ جو ان سے محبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، بے شک۔ اور جو ان سے عداوت کرے گا وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بے شک۔ تو قدم قدم پر پیغمبر اسلام نے زبانی لحاظ سے بھی ان کا تعارف کرایا، پہچانوایا، عظمت بیان کی، اور عملی طور پر بھی ان کی عظمت بیان کی، عملی طور پر بھی اظہار عظمت کیا ہے پیغمبر اسلام نے جگہ جگہ پر۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ ہم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کتنی مشہور و معروف حدیث ہے۔ جی جی، حسین میرا مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بہترین حدیث، مشہور و معروف حدیث ہے، جی بے شک۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا بلا تفریق مذہب و ملت، ہاں یہ ہاں، حدیث یکساں طور پہ سب مانتے ہیں بے شک۔ جی، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بھی کم عظمت کی بات نہیں ہے جی جی، اگر دیکھا جائے تو امام حسین کی عظمت کے سلسلے میں، کہ پیغمبر جیسی شخصیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسا بتا رہے ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ جی، تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو ہے بے شک۔ یہ خاصیت اور عظمت خدا و رسول کی نظر میں، تبھی تو یہ فرما رہے ہیں۔ جی، تو پیغمبر جن کی زبان پہ مہر لگی اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، بے شک بے شک، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو بے شک۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی پروردگار ہوتی ہے، جو پروردگار کی طرف سے ان کو مرضی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں۔ تو ان کا فرمانا یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق فرمانا، بے شک بے شک۔ اللہ ان سے کہلوا رہا ہے کہ ایسا کہیے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے بے شک۔ اس کے علاوہ آپ نے عملی طور پر عید کا موقع ہے، کوئی اور موقع ہے، کہا کہ نانا وہاں پر سواری نہیں ہے، تو پیغمبر خود ناقہ بنے ان کے لیے، جی، شبیہ ناقہ، ہاں بنے بے شک۔ اور کہا کہ ہمارے ناقے کی مہار نہیں، ان کے ناقے کی مہار ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنی زلف مہار کی جگہ پر حسنین علیہ السلام کو تھمائی، اپنی پشت پر سوار کیا، کہا کہ ان کا ناقہ بولتا ہے، ہمارا ناقہ بولتا نہیں، لیکن یہ شبیہ بننا بنانا ایک الگ، لیکن جاندار کی شبیہ بننا وہی پیغمبر کا،
یہ معمولی بات نہیں تھی جی کہ شبیہ بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، کرنا ہے تو رسول پہ اعتراض کرے کہ شبیہ بنانا بدعت ہے یا سنت رسول ہے۔ جی حسنین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام کیا بنے؟ شبیہ ناقہ بنے۔ اور جب دونوں سوار ہو گئے، زلفیں آپ نے تھام لی دونوں نے، شہزادوں نے، تو کیا فرمایا؟ کسی حاسد نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ملی حسنین کو، عظمت کا اندازہ لگائی۔ تو پیغمبر اسلام نے برجستہ فرمایا کہ نادان کیا کہتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کتنے اچھے سوار ہیں؟ واہ، جیسے سوار ہے ویسی سواری ہے۔ بے شک اس سے بھی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ پر پیغمبر اسلام نے تعارف کروایا، پہچانوایا جی، اور عظمت بیان کی ہے۔ خود غور کر سکتے ہیں ان حدیث کی روشنی میں، پیغمبر کے عمل کی روشنی میں۔ بے شک بہتر ہے جناب۔ میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب رضوان حسن صاحب کی خدمت میں، چاہیں گے کہ ایک نغمہ اور پیش فرمائے ہمارے مومنین کے لیے۔ ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، جاگتی آنکھیں بستر پر ہے، اور نظر پردیس میں ہے۔ ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، دوری سے کیا ہوتا ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، دوری سے کیا ہوتا ہے، بیٹی کے احوال کی اس کے دل کو خبر پردیس میں ہے، ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، جنگ مرض سے آساں تھی یا باس اگر گھر میں ہوتے، جنگ مرض سے آساں تھی یا باس اگر گھر میں ہوتے، موت کھڑی ہے آنگن میں صبح رات کی سفر پردیس میں ہے، ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، بھائی کی معصوم ادائیں صغریٰ کو یاد آتی ہیں، بھائی کی معصوم ادائیں صغریٰ کو یاد آتی ہیں، ہائے کہ اصغر محو تبسم بھی ہے مگر پردیس میں ہے، ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، یا رب وہ دن آئے کہ آ کے قاسم کا سے
راہ دیکھے یا رب وہ دن آئے کہ آ کے قاسم کا سیرا دیکھے صغرا کے لب پر یہ دعا ہے اور اثر پردیس میں ہے ایک دکھیا بیمار پڑی ہے سارا گھر پردیس میں ہے ایک دکھیا بیمار پڑی ہے سارا گھر پردیس میں ہے ایک دکھیا بیمار پڑی ہے سارا گھر پردیس میں ہے۔ جی مولانا صاحب، تو جیسا کہ ہم لوگوں کی گفتگو ابھی ہوئی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے، آپ نے بتایا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کو ہر جگہ پہ انہیں نے پہچانوایا۔ اس کے بعد میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جو ہے وہ آخر کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیا اس کی عظمت ہے؟ اس حوالے سے میرا سوال ہے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ عزاداری کیونکہ ہم لوگ ہر سال ایام اعظام میں عزاداری مناتے ہیں، ماہ سفر میں 2.25 مہینے تقریباً عزاداری مناتے ہیں اور پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہماری قوم کا بچہ بے شک عزاداری اس طرح ہوتا ہے، خواتین سب لوگ اس میں برابر شریک ہوتے ہیں، خواتین کا بھی بڑا رول ہے عزاداری میں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ ایک اہم پیغام عزاداری کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ کیا پیغام؟ کہ ظلم کے خلاف کس طرح سے احتجاج کیا جائے۔ اچھا، یعنی کہ عزاداری کا جو ہم لوگ مناتے ہیں ہر سال محرم آتا ہے، تو یہ یعنی کہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے، ایک آواز ہے، ایک احتجاج ہے بہت ہی نارمل طریقے سے، بغیر کسی مطلب اس کے ادھم مچائے ہوئے کوئی پروٹیسٹ، یعنی ہم لوگ باطل کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور حق کی حمایت میں آگے آتے ہیں۔ جی، بہت ہی نارمل طریقے سے باطل کے خلاف ایک آواز اٹھانا ہے، یعنی ہم حق کے حمایتی ہیں، یعنی مظلوم کے ساتھی ہیں اور حق کا ساتھ دیں گے، ہم حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق کے ہمیشہ ہم حمایتی رہیں، طرفدار رہیں، اور مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے، مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے، مظلوم کے حمایتی ہیں، مظلوم کے ساتھ دینے والے ہیں۔ ہم ظالم کے کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جی، امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا کربلا میں، یہ ہم اسی کی تاثیر کرتے ہیں کہ اسی میسج کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ ظلم کی حمایت ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے اور حق اور سچائی کی حمایت کرتے ہیں ہم۔ ہاں، عزاداری کے ذریعے سے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ظالم بے نقاب ہوتا ہے عزاداری، جو جس پہ ظلم پہ نقاب پڑی ہوئی تھی کہ امام حسین کے مقابلے میں یزید آ گیا اور اس نے چاہا کہ بیعت کریں، تو وہ امام حسین کے اقدام کی وجہ سے، امام حسین کے مدینے سے نکلنے کی وجہ سے بے نقاب ہوا ہے، امام حسین کی قربانی کی وجہ سے بے نقاب ہوا ہے۔ تو اس کی ہم ہر سال یاد منا کر کے جو ہے کہ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھی نہیں ہیں، ہم حسین مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظلم کے خلاف ایک طرح سے یہ عزاداری صدائے احتجاج ہے کہ جو بہت ہی نارمل انداز سے ہم ماتم کر کے، آنسو بہا کر کے، گریا کرتے ہیں، ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، جلوس ہم جاتے ہیں، لے کر چلتے ہیں، یہ سب ایک اظہار ہمدردی ہے، ایک خاموش احتجاج ہے، کوئی مطلب لڑائی جھگڑے والا اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ عزاداری میں کوئی فساد ہوتا ہے، نہیں، ایک خاموش احتجاج ہوتا ہے۔ ہم خود اپنا سینہ پیٹ کر کے احتجاج کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمیں ستایا گیا ہے، ہم پر ظلم کیا گیا ہے اور ہم مظلوم کے طرفدار ہیں، ظالم کے مخالف ہیں، باطل کے مخالف ہیں، حق کے طرفدار ہیں۔ حق امام حسین کی طرف تھا، خود جناب حر نے ثابت کیا کہ حق کس کی طرف ہے۔ جب امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، اپنی غلطی میں نادم ہوئے ہیں جناب حر، تو انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو حق کس طرف ہے اور باطل کی طرف ہے۔ بے شک، تو ہم حق کے حمایتی ہیں، مظلوم کے حمایتی ہیں، عزاداری کے ذریعے سے ہم یہ اظہار کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ملتا ہے ہمیں عزاداری سے کہ ہم وفادار بنے، اطاعت گزار بنے، دیندار بنے، دین کے فالوور بنے، نماز اول وقت پڑھیں۔ خود امام حسین نے کربلا کے میدان میں اول وقت نماز ظہر ادا کر کے پیغام دیا ہے، یعنی وہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے اور ہمیں اس پر بھی عمل کرنا ہے۔
جی جی بالکل کہ 5 وقتہ ہمیں نمازی بننا ہے ہاں، 5 اور وقتہ ساتھ میں نمازی، عزاداری بھی کرنا ہے. ساتھ میں عزاداری بھی کرنا ہے. یوں کہا جائے کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. ہاں بے شک بے شک. جی تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے عزاداری اور نماز میں، ہم، کیونکہ دونوں حق کے اوپر ہیں. بے شک بے شک. عزاداری بھی حق ہے، دونوں عمل کو ہمیں انجام دینا ہے. نماز بھی حق ہے. ہاں ہم تو باطل کے مخالف ہیں نا. جی جی یہاں حق کا حق سے ٹکراؤ نہیں کیا جا سکتا. بے شک بالکل کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کا. ایک واجب امر ہے، ایک مستحب امر ہے. ہم. جس میں کوئی ٹکراؤ یہ تصادم نہیں. وہ ہمیں دونوں کو انجام دینا ہے. دونوں کو انجام دینا ہے. تصادم اور ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ایک طرف حرام ہو ایک طرف واجب ہو، یا ایک طرف سنت ہے ایک طرف مکروہ ہو، وہاں ٹکراؤ ہوگا. جی لیکن ایک طرف سنت ہے ایک طرف واجب ہے، تو اس میں آپس میں ٹکراؤ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو ہمیں دونوں کی اپنی جگہ عظمت ہے، عزاداری کی بھی اور نماز کی بھی. اس کو نماز کو اپنے وقت پہ انجام دینا ہے، عزاداری کو ہمیں ہر وقت کرنا ہے، تاکہ امام حسین کا پیغام، ان کا مقصد، انسانیت کا پیغام، انسانیت کو بچانے کا پیغام دنیا والوں تک پہنچے. عزاداری کے ذریعے سے ہم انسانیت کا بھی پیغام دیتے ہیں. یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ہر سال شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے. جی 26 جنوری اور 15 اگست 15 اگست مخصوص ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے. کیوں منائی جاتی ہے؟ کہ انہوں نے اپنے وطن کے ہاں لیے، اپنے ملک کے اپنی لیے جان دی، قربانی پیش کی. جانیں پیش کر قربان کر دی. اس لیے ان کو ہم یاد کرتے ہیں. اس میں اہل حنوت بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. ہاں ہندو حضرات تھے، جتنے بھی سب اہل وطن تھے ہندوستانی، سب نے اپنی جان قربان کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا ہندوستان کو. تو ان کی یاد ہم لوگ مناتے ہیں ہر سال مناتے. ہاں 26 جنوری کو مناتے ہیں، 15 اگست کو انہوں مناتے نے ہیں. ایک ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان قربان کی. جی لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے جی پوری انسانیت کے لیے جان قربان. یہاں تو کوئی سرحدیں نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں کسی ملک کا. جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جائے گی، یعنی تو بین الاقوامی میسج ہے، جو بین الاقوامی پیغام ہے امام حسین علیہ السلام نے، جو انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی پیش کی. بین الاقوامی طور پر انسانیت کے اوپر احسان ہے امام حسین کا. تو ہر انسان کا انسانیت کے ناطے فرض بنتا ہے کہ وہ عزاداری کرے، ان کی یاد منائے، ان کا سوگ منائے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کی، دین کی خاطر اپنی جان قربان کی. دین کیا یعنی انسانیت. دین کیا یعنی اخلاق. دین کیا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا. دین کیا ہے بھائی چارگی. دین کیا ہے وطن پرستی. دین کیا ہے وطن سے محبت. دین کیا ہے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا. دین کیا ہے اخلاق رسول کو عام کرنا. یہ سب تو دین ہے. اسی مشن کو لے کے امام حسین آگے بڑھے تھے. تو ہم ان کی عزاداری کر کے خدا و رسول اور آل رسول کی مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم ان کا پیغام عام کرتے ہیں اور محبت اور دوستی کا پیغام عام کرتے ہیں. اور حق کے لیے اگر وقت پڑ جائے تو عزاداری ہمیں یہ درد دیتی ہے کہ اپنی جان تک بھی قربان کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بھارت دیش ہے جہاں پر جو شہیدوں نے قربانی پیش کی ان کو ہم لوگ ہر سال 15 اگست اور 26 جنوری کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھارت دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان کو پیش کیا. آج بھارت آزاد ہو گیا. تو اسی طرح امام حسین اسلام نے جو قربانی پیش کی تھی تو وہ پوری انسانیت کے لیے وہ قربانی تھی. تو پوری انسانیت ان کو یاد کرتی ہے. اور اس میں جو ہم لوگ محرم مناتے ہیں، جس طرح ہم لوگ جلوس اٹھاتے ہیں، جس طرح، تو اس میں ہم دیکھیے اہل سنت حضرات، ہمارے سکھ برادری کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی سب مل کر عزاداری مناتے ہیں اور تعزیے بھی رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں عزاخانے بھی سجتے ہیں وہ. اور یہ سبیلے بھی ہمارے ہندو بھائی لگاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ. ہندوستان میں تو بہت سے راجا مہاراجا اور گوالیر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے امام حسین اسلام کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور پڑھا ہے اور لکھا ہے، جو ہسٹری میں اس وقت موجود ہے. بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور جو یہاں کے جو ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو جی ہیں اور مہاتما گاندھی جی ہیں، سروجنی نائڈو ہیں، ان سب نے امام حسین اسلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور ان کی حمایت میں کافی کچھ بولا ہے. اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے کیونکہ میرے پاپا بالکل کم ہے اس وقت قبلہ. بس میں یہ چاہوں گا کہ 4 محرم کے حوالے سے، جیسے کہ ہم لوگوں کی گفتگو تھی کہ یہ پروگرام ہم لوگوں کا جو ہے وہ 4 محرم کا تھا، تو ہم چاہیں گے کہ بس مختصر سے وقت میں آپ 4 محرم کے حوالے سے جو تاریخ ہے، اس کے کچھ شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو فرما دیں کہ کیا واقعہ کربلا میں 4 محرم کو ہوا تھا. دیکھیے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے جی، اور 3 محرم سے جو ہے ان کے اوپر بندشیں شروع ہو گئیں. بندش آب، یہاں تک کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا خیام حسینی میں. اور 10 محرم تک بھوک و پیاس کے عالم میں بچے بڑے خواتین سب نے گزارا ہے. روز عاشور سب کی شہادت ہوئی، لیکن علماء نے ایک ترتیب دی کہ ہم سب کی ایک دن میں تو یاد نہیں منا سکتے ہیں، تو ایک دن اس کو تقسیم کر دیا. الگ ایک دن سب کی شہادت کے عنوان سے تقسیم کر لیا تاکہ ان میں سے کچھ لوگوں کی خاص طور سے یاد منائی جائے جی، جنہوں نے اہم طور سے رول ادا کیا کربلا کے میدان میں. تو 4 محرم کو علماء کرام عام طور سے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے
مصائب پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو خود خط لکھ کر کے بلایا. جی اپنے دوست بچپن کے دوست تھے یہ، آپ کے بچپن سے دوستی تھی دونوں میں، اور یہی موقع تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ دشمن کی فوج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ نے کہا کہ آپ بھیا آپ بھی اپنے کسی مددگار کو، اپنے چاہنے والے کو لکھ کے بلا لیجئے. ایسے کیونکہ نرگا آدم میں گرتے جا رہے تھے، دشمن کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کہ من الحسین غریب الی رجل الفقی. اب یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ایک امام وقت کسی کے لیے رجل فقی لکھتے. تو ان کی کوئی نہ کوئی مرتبہ عظمت تھی. بے شک تبھی لکھا. خصوصیت تھی کہ ایک شب میں آپ قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تلاوت قرآن. جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام چنانچہ خط لکھا اور آپ کا خط کوفے پہنچا. وہاں محاصرہ تھا، ہر طرف کہیں کسی کو باہر آنے جانے پہ پابندی تھی تاکہ کوئی امام کی نصرت کے لیے نہ جا سکے. ایسے حالات ابن زیاد کی طرف سے بنا دیے گئے تھے. لہٰذا جب یہ نامہ پہنچا، دق الباب کیا تو آپ کھانا نوش فرما رہے تھے اہلیہ کے ساتھ، اور کہا کون ہے؟ دیکھا کہ انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کے قاصد ہوں. آپ نے تحریر ملاحظہ کی. اس زمانے کے بعد اپنے دوست کی تحریر کو دیکھا امام حسین مظلوم کی، تو اس میں یہ پیغام تھا کہ میں نرگا آدم میں گرا ہوا ہوں، کیا تم نصرت کے لیے آ سکتے ہو؟ بوسے دیے، اس کے آنکھوں سے لگایا. گھر میں داخل ہوئے. اہلیہ والوں کی کیا بات ہے، کون ہے؟ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے نصرت کے لیے بلایا آقا حسین نے. اس میں خط میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے نصرت کی ضرورت ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ حبیب تمہیں امام وقت نصرت کے لیے بلایا، تمہیں کہو گے کیا خیال ہے کہ سوچ رہے کہ جاؤں نہ جاؤں؟ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے جانے کا تو میں امام کی نصرت کے لیے جاؤں گی. اللہ اکبر. ایسا وقت آ گیا تھا امام مظلوم. کہا کہ بی بی میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، نہیں میں نصرت کے لیے ضرور جاؤں گا، اپنے آقا کی نصرت کے لیے. غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ خاموشی سے فلاں منزل کے اوپر رہوار کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کر کے میرا انتظار کرو، میں کچھ دیر میں وہاں پہنچتا ہوں اور تو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے امام کی نصرت کے لیے جاؤں گا. جناب حبیب کو تھوڑی تاخیر ہوئی تھی پہنچنے میں. کیا دیکھا کہ ان کا غلام رہوار سے گفتگو کر رہا ہے، میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں خود امام مظلوم کی نصرت کے لیے چلوں گا، تو گھبرا نہیں. اللہ اکبر. جانور بھی امام کی مظلومی کو محسوس کر رہے تھے. ایسا ہی ہوتا ہے امام وقت، امام ان کی زبان کو سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. جناب حبیب نے مظاہر قریب پہنچے، اس منظر کو دیکھ کے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کیا. غلام نے کہا آقا ایسے وقت میں مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے چلوں گا. اللہ اکبر. جناب حبیب ابن مظاہر نے غلام کو ساتھ میں لیا اور کربلا کا رخ کیا. بچتے بچاتے، دشمنوں سے بچتے ہوئے، چھپتے چھپاتے کربلا پہنچ رہے ہیں. ادھر امام حسین اور ان کے ساتھی حبیب کا انتظار کرے، بچپن کا دوست. جاؤ علی اکبر میرے دوست کا استقبال کرو. جب دیکھا کوفے کی جانب سے گرد نمودار ہو رہی ہے، علی اکبر و عباس کو روانہ کیا. دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. یہ عباس و علی اکبر جاؤ استقبال کرو. گرد چھٹی کیا دیکھا حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. بیویوں میں بھی کوہرام بپا تھا. بی بی زینب نے کہا اے فضہ جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. جیسے حبیب نے سنا رخساروں پہ تمانچے لگائے. اللہ اللہ. اہل بیت نبوت پہ یہ وقت آ گیا، بیویوں پہ سیدان وقت آ گیا. غلاموں کو سلام کہلائیں، امامے کو سر سے اتارا، امام سے نے لگا لیا. میدان میں آئے، غضب کا جہاد کیا. بس عزادارو گفتگو تمام ہو گئی. بڑے غم کے ایام ہیں، ہم جتنا بھی سوگواری کریں وہ غم کم ہے. جناب حبیب نے حق رفاقت ادا کیا. میدان کازار میں وہ بات بھی آئے گا، کشتوں کے پشتے لگائے، بھوکے اور پیاسے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک وقت آ گیا ہے کہ جب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، حبیب نے آواز دیا آقا ہو ادرکنی، اے آقا غلام کی خبر لیجئے. حسین مظلوم اپنے دوست کے سرہانے پہنچے. اے حبیب تم نے بھی ہمارا اس عالم غربت میں ساتھ چھوڑ دیا. اے حبیب تم ہمیشہ یاد آؤ گے. ایک شب میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، دین کے پابند تھے، دین پہ قربان ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
तोयीदत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अली ज़ैदी साहब क़िबला जो प्रोग्राम पैगाम करबला 4 मुहर्रम के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारे दूसरे मेहमान अली जनाब रिजवान हसन साहब जो यहाँ से कलाम पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान नखवी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। अब इस प्रोग्राम के अख्ताम के लिए हम अली जनाब रिजवान हसन साहब की खिदमत में चलेंगे कि एक नोहा पेश करके वो इस प्रोग्राम का अख्ताम करें। बाकी है ये नमाज़, ये सजदा हुसैन से इस्लाम की सवार गई दुनिया, हुसैन से बाकी है ये नमाज़, ये सजदा हुसैन से। देखा जवान लाल को दम तोड़ते मगर, देखा जवान लाल को दम तोड़ते मगर, दामन मशीयतों का ना छूटा हुसैन से। बाकी है ये नमाज़, ये सजदा हुसैन से। कुछ दूर चल के रख दिया जलती जमीन पर, कुछ दूर चल के रख दिया जलती जमीन पर। लाशा जवा का जब नहीं संभला हुसैन से। बाकी है ये नमाज़, ये सजदा हुसैन से। अरमां का खून तीर से शोभा बहा चुका, अरमां का खून तीर से शोभा बढ़ा चुका। ले लो रबाब अपना कलेजा हुसैन से। बाकी है ये नमाज़, ये सजदा हुसैन से। जालिम तमाचे मार के कानों से दूर न छीन, जालिम तमाचे मार के कानों से दूर न छीन। पहले पहल छूटी है
سکینہ حسین سے باقی ہے یہ نمازیے سجدہ حسین سے ماہر میری نظر میں ہے محشر کی منزلیں ماہر میری نظر میں ہے محشر کی منزلیں واللہ بن گئی میری عقبہ حسین سے باقی ہے یہ نماز یہ سجدہ حسین سے